بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ڈیورس اور خلا کا یہ جو دو مختلف ٹرمز ہیں، ان کے کنسیپٹس کیا ہیں اور ان کے پیچھے اصل لب لباب کیا ہے۔ ڈیورس کون دے سکتا ہے اور خلا کا کیا کنسیپٹ ہے، خلا کون لے سکتا ہے۔ بیسیکلی ڈیورس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک رشتے کو قطع طلقی کرنا، اس کو آپ ابالش کر دینا، جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو آپ ختم کر دینا۔ ڈیورس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ اگر چاہے اپنی بیوی کو ڈیورس دینا تو اس کے پاس ڈیورس کا جو رائٹ ہے اس کو دیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے ایک نوٹس بھیجے گا اور ایک نوٹس کی کاپی وہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو بھیجے گا، اور پھر جیسے ہی وہ 1 ماہ کا ڈیوریشن ہوتا ہے، 1 ماہ کے بعد دوسرا نوٹس بھیجنا ہوتا ہے، اور دوسرا نوٹس ساتھ ہی ایک نوٹس کی کاپی جو ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو بھیجنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ جب تک 2 نوٹسوں طلاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی، لیکن جب تیسرا نوٹس ہو جائے تو طلاق جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے، طلاق فائنل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا جو شریعت کا طریقہ کار وہ بھی یہی ہے کہ اگر 3 نوٹسز ریسیو ہو جائیں تو طلاق جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو اگر ہسبینڈ طلاق دینا چاہے تو طریقہ کار جو میں نے بتایا کہ وہ ایک نوٹس جو متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو بھیجے گا، اور ایک جو ہے وہ جو اپنی بیوی ہے اس کو ارسال کرے گا، کسی طریقے سے پہنچائے گا، اور 3 نوٹس جو ہیں وہ دونوں اطراف آپ کو بھیجنے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کی ڈیورس جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو یونین کونسل وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے جس سے آپ کی ڈیورس جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلا۔ اگر کوئی وائف چاہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لینا چاہتی ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ خلا کے جو اس کے بڑے شرعی مسائل ہیں، عورت جو ہے خلا اسی صورت میں دے سکتی ہے، اگر نوٹسز کے ذریعے خلا دے سکتی ہے، یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کورٹ سے خلا لے۔ نوٹسوں سے طریقہ کار لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کو، اپنی سابقہ بیوی کو نوٹسز کرتا ہے اور طلاق کنفرم ہو جاتی ہے، اگر شوہر نے اسے یہ رائٹ دیا ہو یا اگر شوہر کی یہ رضامندی ہو کہ آپ مجھے نوٹسز بھیج دیں، میں آپ کی جو خلا ہے وہ اس کو کنفرم کر لوں گا اور میں اس کو مان لوں گا، پھر تو عورت جو ہے وہ نوٹسز کے ذریعے جو ہے خلا لے سکتی ہے۔ اگر ہسبینڈ نہیں چاہتا اپنی بیوی کو چھوڑنا، کہ وہ نہیں چاہتا اس سے خلا لینا، تو پھر جو ہے وہ عورت کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور کورٹ میں پراپر ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرے اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اور پھر جو کورٹ ہے اس کی پراپر نوٹسز کرنے کے بعد، ہسبینڈ کو نوٹسز کرنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ اس خاتون کی ایویڈنس کرتی ہے، اس ایویڈنس میں اس کی سٹیٹمنٹ لینے کے بعد جو ہے پھر کورٹ جو ہے اس کے ڈگری اس عورت کی فیور میں پاس کرتی ہے، ڈگری میں، اور جو ہے وہ عورت کی خلا کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے مسائل کے ڈیورس اور خلا کا کنسیپٹ۔ بیسیکلی جو ڈیورس ہوتی ہے وہ میل کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو خلا کا کنسیپٹ ہے وہ فیمیل کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور خلا کا جو طریقہ کار ہے وہ عورت اس وقت اڈاپٹ کر سکتی ہے جب اس کے ہسبینڈ کی کانسنٹ ہو، اور وہ اس کو اس بات کی اجازت دے کہ آپ مجھے نوٹس بھیج دو اور آپ کی طلاق کنفرم ہو جائے گی۔ اگر وہ ہسبینڈ نہیں چاہتا اسے ڈیورس لینا، اس سے خلا لینا، کہ وہ ہماری علیحدگی ہو، تو پھر عورت کے پاس جو دوسرا طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ کے تھرو خلا بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں اسی طرح کے جو فردر مسائل ہوں گے، اور جو ان کی ڈیورس یا خلا کے بعد جو مینٹیننس کے مسائل ہیں کہ بچے کی جو گارڈین شپ ہے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے، آیا کہ والد اس کا زیادہ حقدار ہے یا والدہ حقدار ہے، اور بیٹی کا خرچہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا کورٹ ایڈجسٹ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے، اور جو نان و نفقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈاوری آرٹیکلز ہیں، جو سامان جہیز کا اس کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہے، اس ساری ڈیٹیل میں اپنا حاضر کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔